بدلہ لے لے، میں نے اپنے شریک کے لیے سارا عمل چھوڑ دیا، میرے پاس تیرے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص نیت کر کے عبادت کرنا ہے، دکھلاوا تک اس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا کر عبادت نہیں کی جا سکتی۔ روزہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، تلاوت اللہ کے لیے، دعا اللہ ہی سے مانگی جائے گی، سجدہ اللہ کے لیے اور حج اللہ کے لیے، جانی مالی بدنی قولی فعلی ہر طریقے کی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کی جائے گی۔ یہ توحید اور یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں، بیماریوں میں، ہماری ضرورتوں میں ہم اگر کسی سے کچھ مانگنا چاہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، ورنہ اور کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اسی میں نظر و نیاز آتا ہے کہ نظر ماننا، منت ماننا یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر بندہ کسی اور کے ساتھ نظر و نیاز کا تعلق رکھتا ہے، منتوں کا تعلق رکھتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، آپ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات اگر قرآن کے دوسری جگہ کی جائے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے کن کے اوپر انعام فرمایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے جیسی زندگی جی کر بتایا ویسے ہی زندگی جیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ نبیوں کی ایک جماعت ہے، من النبیین، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، یہ نبیوں کی جماعت ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور کیوں فرمایا؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی گزار کے گئے ہیں۔ والصدیقین، اور وہ سچے لوگ جو دین اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، ان کی اطاعت میں، مکمل فرما برداری کے اندر زندگی جی کے گئے ہیں۔ والشہداء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی، جان کے نذرانے پیش کر دیے اور وہ شہید ہو گئے اللہ کے دین کے لیے۔ والصالحین، اور وہ نیک لوگ جو عبادتیں کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہی وہ جماعت ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ساتھی بن گیا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ ان لوگوں کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس راستے پر میں نے زندگی جی، جو احکام میں لے کر آیا، جو میں نے اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے دکھلایا، اور جن احکام کے اوپر میرے صحابہ کاربند رہے، عمل کرتے رہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہے۔ کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا
کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہارے درمیان میں موجود رہے گی، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہونا، اس کے اندر ایک زیر و زبر کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے، نہ کوئی بدل پائے گا قیامت تک۔ یہ صحیح سالم کتاب قیامت تک موجود رہے گی، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جیسی میرے پاس آئی تھی ویسی کی ویسی امت کے حوالے کر کے اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا معیار قرآن کریم کا ہے، کتاب اللہ کا ہے۔ اس کو بہت سارے اس کے نام ہیں، کتاب اللہ بھی اس کا نام ہے، قرآن کریم بھی اس کا نام ہے، فرقان حمید بھی اس کا نام ہے۔ تو یہ کتاب میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، وسنت رسول، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کیسے گزاری۔ 23 سال کی نبوت کی جو زندگی آپ گزار کے گئے ہیں وہ ساری سنت کے دائرے میں آتی ہے۔ جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو عمل پسند آیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، وہ ہدایت پر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے، اور اس صراط مستقیم سے بہت سارے راستے پڑتے ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں گے، اللہ کے رسول سے دور کر دیں گے، اس کو جنت سے بھٹکا کر جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے۔ تو انسان کو ہدایت پر آنے کے لیے قرآن کریم کا سہارا لینا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم نہیں پڑھتا، اگر کوئی قرآن نہیں سیکھتا، اگر اس کا ترجمہ نہیں جانتا، اس کی تفسیر نہیں جانتا اور کوشش بھی نہیں کرتا ہے، تو بہت مشکل ہے کہ وہ صراط مستقیم کے اوپر باقی رہ سکے، بہت مشکل ہے کہ وہ جنت میں جا سکے سیدھا۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا گناہ ہے، کیسے بچے گا، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت تک کیسے پہنچا جائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ کیسے ان کاموں کو انجام دے گا؟ جس کو یہی نہیں پتا ہو کہ نماز فرض ہے اور فرض ہونے کا کیا مطلب ہے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اس کے لیے نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ قرآن کو صرف رسماً ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے صرف الفاظ پڑھ لیے، صرف الفاظ پڑھنے سے کام نہیں چلتا۔ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، اس کے احکام کو جاننا، مسائل کو جاننا، اور زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان نہ جانے گا نہ عمل کرے گا تو پھر جنت ہمارے باپ کی جاگیر نہیں کہ ہم چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا، چاہے تو معاف کر دے، چاہے جہنم میں پھینک دے اٹھا کے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، وہ نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ اب اس کے علاوہ دو جماعتیں دنیا کے اندر رہتی ہیں، دو قومیں اور ہیں، دو امتیں اور ہیں دو نبیوں کی۔ ایک تو وہ امت جس کو یہودی کہا جاتا ہے، جس کو آج بنی اسرائیل کے نام سے بہت سارے جانتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا، ایک کے لیے نہیں، لاکھوں لوگ، 3 لاکھ لوگ تھے، کتنے؟ 3 لاکھ لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا اترتا رہا۔ من و سلوہ، پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، ایک قسم کا حلوہ اترتا تھا اور گوشت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا نظام ان کے لیے کیا گیا۔ ان کو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جو جسم کے اوپر کپڑا تھا عمر کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا، جیسے جیسے عمر بڑھے گی بدن بڑھے گا، کپڑا بھی بڑھتا رہے گا، ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انعام کیے، لیکن ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، جو نبی ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، زندہ ان کو جلا دینے کے لیے کوششیں کی انہوں نے، نبیوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی، نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے گئے۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا، ولعنہ اللہ، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنت پر پھٹکار کا توق ان کے
گلوں میں ڈال دیا، جو نسل در نسل بھگتتے رہیں گے، وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ وَالضَّالِّينَ، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ وَالضَّالِّينَ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو یہ لوگ ان میں سے کچھ نے تو صحیح طور پر ایمان قبول کیا اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر شرک کر بیٹھے، تو یہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ پورا قرآن جتنا کچھ قرآن کے اندر ہے، سارا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ہر ایک کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، ہر ایک اتنا سوچ نہیں سکتا تھا، اسی کو سمجھانے کے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم اتارا ہے۔ یہ مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ باقی سورہ فاتحہ کے فائدوں میں سے کوئی پریشان ہو، اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لے، پانی پر دم کر کے پی لے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے، شفا بیماریوں سے نجات ہے، انسان کے دکھوں کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ سے محبت کر لے، اگر کسی کا یقین بیٹھ جائے اور وہ محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھ کے دم کر لے، اللہ اسے نجات عطا فرما کے دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کے فیصلے اتر جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار نازل کی، کئی بار یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور بھی ہوتا ہے معاملہ جو دوسری صورتوں میں نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک جب بندہ پڑھتا ہے تو ہر جملے کے بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ حمدنی عبدی، الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بندی نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی، میری عظمت کو بیان کیا اس بندے نے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا ایک راز ہے، آدھا میرا آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ تین آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ دعا ہے مکمل جو مانگی جاتی ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور بندی نے جو کچھ مانگا ہے مجھ سے میں نے اس کو دے دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ایک مسلمان کو اس سے بڑی اور کوئی نعمت عطا نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ سے بڑی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں اس بندے کو جواب دیتے ہیں اور اس کا سوال پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔